بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قرآن کی معجزاتی سورت جو بندہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے، ہر جائز حاجات پوری ہوتی ہے۔ یہ سورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری اور معجزاتی سورت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ سورت جو بندہ بھی جمعرات یا جمعے کے دن پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ سورت اللہ رب العزت سے ضرور آپ کے حق میں فیصلہ کروائے گی۔ جب کوئی بندہ پورے دل سے اور یقین سے اس سورت کی زمین پر تلاوت کرتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیاری سورت ہے جس میں اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں اس سورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب یہ سورت پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا تو عرض کی سب سے افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے مقرب بندے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد میرے کلام یعنی قرآن پاک کے ذریعے عرض کی یا رب سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، خواہ وہ سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے تلاوت کرے، بحوالہ صراط الجنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ قرآن کی چھوٹی سی بہت پیاری سورت 30ویں پارے کے بہت ہی مختصر سی سورت ہے۔ سورہ والضحیٰ میری پسندیدہ سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ ترجمہ: نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ رات اور دن کے پروسیس پر ہم اندھا یقین رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اس پروسیس پر بھی یقین رکھنا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی اسی کا ہونا ہمارے لیے خیر ہے اور یہی اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، جمعرات اور جمعے کے دن صرف 3 بار اس سورت کی تلاوت کریں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، کسی بھی نماز کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سیدھی
عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تب آپ یہ عمل اپنے کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش بری پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے یا آپ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ کی جائز حاجت ہے، جائز مراد ہے، تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ ملتے ہیں اگلے اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے